السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال نکلنے کے کتنے دنوں بعد یاجوج ماجوج آئیں گے؟ دوستو، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراونے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چینٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنے قد و ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے آمنے سامنے آنے والی ہر چیزوں کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے گا تو یہ اس کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ سامنے کوئی پیڑ نظر آئے گا تو اسے سیکنڈوں میں کھا کر ختم کر دیں گے۔ یہاں تک کہ یہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آدم خور بھی ہوں گے کہ اگر ان کے ہاتھ کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیزیں پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ساری امت کے لیے وبال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبوں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 16ویں و 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈ رات میں ایک بہت ہی بے بس قوم نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین سے بتائی کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی باہر نکل کر ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے پہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سیلٹیں بنائی گئیں اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری نیو کھود کر اندر سے ایک بہت مضبوط دیوار بنانا شروع کر دیا۔ ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنایا کہ وہ 2 پہاڑیوں سے جا لگی۔
इसी तरह लोहे की 2 दीवारें बनाई गई और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह खाली रखी गई। फिर हज़रत जुल्करनैन ने कौम के लोगों को हुक्म दिया कि ए लोगों, अब तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ शीशा लेकर आओ कि मैं उसे पिघलाकर लोहे की इन दीवारों के बीच डाल दूं, ताकि ये याजूज माजूज कौम कभी भी इस दीवार को तोड़कर बाहर ना आ सकें। और फिर हज़रत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार में शीशा पिघलाकर भर दिया कि जिसकी वजह से वो दीवार इस कदर मजबूत हो गई कि फिर याजूज माजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर उसे तोड़ ना सकी। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हज़रत जुल्करनैन के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तो हज़रत जुल्करनैन ने फरमाया कि ए लोगों, ये दीवार सिर्फ़ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आएगा तो ये दीवार टूटकर फना हो जाएगी और याजूज माजूज लोगों के बीच निकलकर फसाद मचाएंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की इसी दीवार के बारे में बतलाते हुए फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोज़ाना इस मजबूत दीवार को आकर तोड़ती है, यहाँ तक कि वे सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ते ही रहती है। लेकिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब वापस चलो, आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो दीवार के पास लौटते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और फिर वे याजूज माजूज उस दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आएगा तो उस दिन दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचेंगे तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल आकर हम इस दीवार को फिर से तोड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कह देगा तो उसकी बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी उसी हालत पर बाकी रहेगी और फिर अगले दिन याजूज माजूज आकर उस दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकलकर ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी ज़मीन कांप उठेगी। उनके रास्ते में भी जो भी चीज़ आएगी वो उसे खाते चले जाएंगे। अगर उनका गुजर नदियों के पास से होगा तो वो उसका सारा पानी पी लेंगे। इंसानों की बस्ती में आकर खून खराबा शुरू कर देंगे और वो ऐसे आदमखोर होंगे कि इंसानों को चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे। आखिर जब याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि हमने ज़मीन वालों को बहुत कत्ल करके उन पर कब्ज़ा जमा लिया है तो उनका सरदार हुक्म देगा कि अब हम आसमान वालों को कत्ल करेंगे। फिर सरदार के हुक्म पर याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ लोहे की तीर चलाना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला उन तीरों में खून लगाकर उन्हें ज़मीन की तरफ वापस भेजेगा। तो ये याजूज माजूज उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी मरने लगे हैं। याजूज माजूज की शक्लों के बारे में जो रिवायतों में आता है वो ये है कि उनकी शक्लें ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी, उनके दांत व नाखून जानवरों की तरह बिल्कुल नुकीले होंगे, उनका कद बहुत छोटा होगा, यहाँ तक कि उनमें सबसे लंबा इंसान सिर्फ 3 बालिश के बराबर ही होगा। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप, बिच्छू, घोड़े, बंदर, यहाँ तक कि दीवारों तक को खा जाएंगे। दुनिया की कोई भी कौम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपनी तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए कहा है कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचे को लुढ़कते नज़र आएंगे। कौम की एक ख़ास बात यह है कि जब तक उनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक उनकी मौत नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर याजूज माजूज कब निकलेंगे? तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया जाता है वो ये है कि दज्जाल के निकलने के कुछ ही सालों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज ज़मीन में निकलना शुरू हो जाएंगे और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़बर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है तो वो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, कोई भी बाहर नहीं निकले। रिवायतों में आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी तंगी फैलेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हें बैल का एक सर भी 100 दीनार से ज़्यादा महबूब होगा।
مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے بیچ کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات عطا کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردنیں سڑنے لگی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی اور پھر ساری دنیا میں ایک بار کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔